السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ایئر ڈیفینس سسٹم کے بارے میں تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس کی افادیت کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن جدید دور میں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں شاید آپ میں سے بہت کم لوگ واقف ہوں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم میں نئے لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کی ممکنہ شمولیت کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈ، یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہونے والا ہے۔ ویئرز، لفظ انٹیگریٹڈ کا مطلب ہے جڑا ہوا یا مربوط، یعنی آسان الفاظ میں انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فضائی دفاعی نظام جو مختلف سسٹمز اور ایسٹ سے جڑا ہوا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم سے مراد ایک ایسا نظام ہے جس میں ایئر ڈیفینس کے مختلف سسٹمز کو آپس میں جوڑ کر ایک مربوط نظام کے تحت ایک مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ماڈرن انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل بیٹری یا اس کی کمانڈ وہیکل اور ریڈار سے کہیں زیادہ پیچیدہ نظام کا نام ہے۔ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم یا IADS اسٹرکچر، اکوپمنٹ، پرسنل، پروسیجر اور ویپنز پر مشتمل نظام ہوتا ہے تاکہ اس سے دشمن کی طرف سے فضائی دخل اندازی کو روکا جا سکے۔ ایئر فورس انٹیلیجنس ایکسپرٹس کے مطابق ایک سنگل ویپن یا پرسن کی بجائے یہ کئی ایلیمنٹس کے یکجا ہونے اور ان کے منظم انداز میں کام کرنے کا نام ہے تاکہ ایئر ڈومین میں ہر طرح کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔ فرینڈز، ایک افیکٹو IADS 3 فنکشن سر انجام دیتا ہے۔ پہلا ایئر سرویلنس، دوسرا بیٹل مینجمنٹ اور تیسرا ویپن کنٹرول۔ ان 3 میں سے اکیلا ایئر سرویلنس ہی 5 مخصوص سب فنکشنز پر مشتمل ہے۔ اس میں ڈیٹیکٹ، انیشیٹ، آئیڈینٹیفائی، کوریلیٹ اور مینٹین شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایئر سرویلنس پر بات کر لیتے ہیں۔ ویئرز، ایئر سرویلنس کو عام طور پر ایئر ڈیفینس سسٹم کی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ ریڈار دشمن کے ایئر کرافٹ کو IADS کی حدود میں داخل ہونے پر ڈیٹیکٹ یعنی شناخت کرتا ہے، جبکہ انیشیٹ فنکشن ریڈار کی طرف سے بھیجی گئی معلومات کو ٹریکس میں کنورٹ کرتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی فنکشن اس ٹریک کا معائنہ کر کے اس کو دوست، دشمن یا نامعلوم میں شمار کرتا ہے۔ کیونکہ یہ تینوں فنکشنز الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو یکجا کرنے کے لیے کوریلیٹ فنکشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ سسٹم قریب 3 ٹریکس دیکھے تو سینسر کے آپریٹر کے پاس ان ٹریکس کو ایک سنگل اینٹی یا 3 مختلف ایئر کرافٹ شمار کرنے کی آپشن ہوتی ہے۔ کوریلیشن ایسی صورتحال میں ایک اہم جز ہے جس کا دستیاب ویپن پر بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ آخرکار مینٹین فنکشن مخصوص ٹریک کو مسلسل مانیٹر کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ جدید انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم میں ہیومن انوالومنٹ کم ہونے کی وجہ سے نہ صرف تیزی سے پروسیسنگ کی جا سکتی ہے بلکہ اس میں ایرر کی پاسبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ سرویلنس کے بعد انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفینس سسٹم کے دوسرے اہم فنکشن بیٹل مینجمنٹ پر بات کر لیتے ہیں۔ IADS کا بیٹل مینجمنٹ اسپیکٹ 4 فنکشن سر انجام دیتا ہے، جس میں ایویلیویشن، انگیجمنٹ ڈیسیژن، ویپن سلیکشن اور انگیجمنٹ اتھارٹی شامل ہیں۔ بیٹل مینجمنٹ دراصل خطرے کی شناخت سے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے درمیان ٹرانزیشن ہے۔ بیٹل مینجمنٹ یہ تعین کرتا ہے کہ وصول ہونے والا ریڈار ٹریک کیا واقعی ایک خطرہ ہے اور پھر اس خطرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے متعلقہ ویپن کا انتخاب کرتا ہے۔ اس کے بعد انگیجمنٹ اتھارٹی بیٹل مینجمنٹ میں فائنل سٹیپ ہوتا ہے۔ انگیجمنٹ اتھارٹی تھریٹ کو کنفرم اور انگیج کرنے کے لیے ویپن سلیکشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فیصلے پھر ویپن کنٹرول کو منتقل ہوتے ہیں، جہاں ایک مخصوص ویپن سسٹم ویپنز کی پیئرنگ، ایکوائرنگ، ٹریکنگ، گائیڈنگ اور کلنگ کے علاوہ اسیسنگ کے فنکشن سر انجام دیتا ہے۔ ویپن کنٹرول میں بھی کئی مزید ریفائنڈ ایئر سرویلنس اور بیٹل مینجمنٹ ٹاسک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں کام یہاں خاص طور پر مخصوص ویپن سے متعلق ہو رہے ہوتے ہیں جس سے تھریٹ کو انگیج کیا جانا ہوتا ہے۔ اکثر طور پر ماڈرن کمانڈ کنٹرول، کمیونیکیشنز، کمپیوٹرز اور انٹیلیجنس نظام یعنی C4I
اور انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے پروسیسز کی پیچیدگی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے IADS کے ہر کمپوننٹ کی الگ شناخت اور فنکشن ہے۔ مثال کے طور پر آپ فائر کنٹرول ریڈار سے ایئر سرویلنس پرووائڈ کرنے کا کام نہیں لے سکتے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے کنٹرول فنکشن اور گائیڈنس اسپیکٹ باقی تمام ایلیمنٹ سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم IADS میں ہر کمپوننٹ کی اپنی اہمیت اور کردار ہے۔ کسی ایک کے ٹھیک کام نہ کر سکنے یا اپنا رول پلے نہ کر سکنے کی صورت میں مطلوبہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے کسی ایک فنکشن کی خرابی یا دوست اور دشمن میں پہچان نہ کر سکنے یا پھر اس پر مامور انگیجمنٹ اتھارٹی جو عام طور پر ہیومنز ہوتے ہیں ان کی بوکھلاہٹ یا غلط فیصلہ کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ 27 فروری کو انڈین ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے سے لگا سکتے ہیں۔ فرینڈز، جہاں تک پاکستان کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات ہے تو پاک فضائیہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے لیے اوور آل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ذمہ دار ہے اور تمام ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز اور ریڈارز کو آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر فیلڈ کی ڈیفنسز بھی پاک فضائیہ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب پاک آرمی ملک کے ونریبل ایریاز کے دفاع اور میدان جنگ کے دفاع کے لیے سرفیس ٹو ایئر میزائلز آپریٹ کرتی ہے۔ تاہم پاکستان آرمی کے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ 40 کلومیٹر تک مار کر سکنے والا سرفیس ٹو ایئر میزائل LY-80 موجود ہے۔ پاکستان کو جلد لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل اپنے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم میں انڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل پاک فضائیہ کے پاس ہی ہوگا، کیونکہ پاک فضائیہ کے پاس ایک تو زیادہ دور تک دیکھنے کے لیے متعلقہ ایسٹس یعنی AWACS اور ریڈارز موجود ہیں۔ اسی طرح سے یہ ان سسٹمز کو بہتر طریقے سے مینج کرنے اور کسی بھی قسم کے بیونڈ ویژن رینج شوٹنگ سینیریو سے پریونٹ بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاک فضائیہ کے سربراہ نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاک فضائیہ اس سال نیا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم خریدے گی۔ لہٰذا پہلے بیان کی گئی سچویشن اور ممکنہ طور پر لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کی ایکوزیشن کے قوی امکان نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان ماضی میں لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے روس کو بھی اپروچ کر چکا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی پیش رفت ابھی تک سننے یا دیکھنے کو نہیں ملی۔ اسی طرح سے پاکستان کے پاس روس سے انکار کی صورت میں چین کے HQ-9 سرفیس ٹو ایئر میزائل کی آپشن کسی بھی وقت اویل کی جا سکتی ہے۔ HQ-9 نہ صرف چین کی اپنی فورسز استعمال کر رہی ہیں، بلکہ اس سسٹم کے بارے میں مختلف سورسز کا کہنا ہے کہ یہ روس کے S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہم پلہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کی افادیت اور اس کے کام کرنے کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ہم ان قریب آپ کے ساتھ C4ISR سے متعلق ڈیٹیل ویڈیو شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔